پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، پھر سنت کا ذکر ہے، پھر درود کا ذکر ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کتنا ثواب ہے۔ فرمایا جو آدمی صرف محبت کی نظر سے اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حج کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو ان کے ہاتھوں کو بھی چوم لے، ان کے قدموں کو بھی بوسہ دے لے تو جہاں حج کا ثواب ملتا ہے وہیں اللہ پاک عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم محبت تو کرتے لیکن سچی نہیں۔ سچی محبت کرو، وہ محبت کرو جسے اللہ پاک نے ذکر کیا۔ فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، وہ محبت کرو جو تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہم دل سے خدمت کم کرتی ہیں۔ جی بتاؤ کیا یہ محبت ہے؟ قاری عابد رضا صاحب، آج معاشرے میں ہمارے کہیں بھی دیکھ لو، یہ ہر گاؤں کی بات ہے، تم اپنے گاؤں میں بھی دیکھنا، بجار گھاٹے میں بھی دیکھنا، مسواسی میں بھی دیکھنا، نربت نگر میں بھی دیکھنا، ہر جگہ جہاں بھی آپ جاؤ دیکھنا، ہمارے معاشرے میں نمبر لگا دیے ہیں ماں باپ کے، کہتے ہیں ابا بڑے بھائیے کے گھر کھائیں گے اور اماں چھوٹے بھائیے کے گھر کھائیں گی۔ 10 روپے بڑا بھائی دے گا تو 50 روپے چھوٹا بھائی دے گا، اور لوگ دکھا رہے نا بوڑھے ماں باپ کو نوٹ، اگر 150 روپے 500 روپے دے بھی رہا ہے تو باپ کہتا ہوتا ہے بیٹے سے للہ اپنے دادا ابا کو ذرا اپنی چچی کو اور اپنے چچا کو دکھا کے دے دیے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ باپ نے اتنے پیسے دیے۔ حتیٰ کہ دوائی دلوانے جا رہا ہے تو موٹر سائیکل کا تیل بھی لکھ رہا ہے کہ میں نے اتنے روپے کا تیل ڈلوا دیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پتہ چلا ہم نے نمبر لگائے ہیں بوڑھے ماں باپ کے۔ اگر ہم نے بجار کھاتے کی مارکیٹ سے یا مسواسی کی مارکیٹ سے 1 درجن سیب یا کیلے خرید لیے 1 درجن تو کالی تھیلی میں لا کے کہہ لیا لے کلوا چپکے سے جا کے رکھ دے تیری اماں نہ دیکھ لے، اور ٹکر ٹکر کھا کے واپس آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بوڑھی ماں نے بازار کو جا رہا تھا، کہہ دیا بیٹا ذرا 5 روپے کے پان لے آنا، تو کہتا امی پیسے ٹوٹا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت دیکھو، یہ محبت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم نے بوڑھے ماں باپ کو ایک وقت کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے، وہ فاقے سے سو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہم ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں۔ آج سوٹ بوٹ دیکھ لو، آج جیکٹیں دیکھ لو، جوتے دیکھ لو، ٹھنڈ کا موسم ہے دیکھو ذرا نظر دوڑا کر، خود تو 4000 کی جیکٹ پہنتا ہے، بوڑھا باپ پھٹی کی جیکٹ پہنتا ہے، خود تو 5000 کا جوتا پہنتا ہے، بوڑھا باپ 200 روپے کا جوتا پہنتا ہے، وہ بھی پھٹا ہوا۔ یہ محبت کیسی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ایک وقت کا کھانا نہ دیا، دنیا میں حیات رہتے ہوئے ایک وقت کا سیب نہ کھلایا، ایک سیب کھلانے تیار نہیں ہوا۔ مر جاتے ہیں تو کہتا فاتحہ میں لا کے پان بھی رکھو، اماں پان بھی بڑے شوق سے کھاتی تھی، لا کے سیب بھی رکھو، اماں سیب بھی بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جیتے جی تو 1 درجن کیلے نہ کھلائے، ایک سیب کھلانے تیار نہیں ہوا، مرنے کے بعد کہتا ہے فاتحہ میں لا کے پان بھی رکھو، اماں پان بھی کھاتی تھی۔ ہم فاتحہ میں پان رکھنے منع نہیں کرتے، سیب رکھنے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، رزق حلال دیا ہے، آپ ایک سیب میں 1 ٹرک اتروا دیجئے، آپ صدقات و خیرات میں جتنا چاہیں خیرات کر لیں، لیکن میرے پیارے عزیزوں مجھے یہ بات بھی تو بتاؤ، یہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا معاشرے کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا؟ اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے، اور یقیناً یہ دکھاوا ہی ہے، کیوں ہے دکھاوا؟
جس اولاد نے ایک وقت کا کھانا نہ دیا، جس اولاد نے 100 روپے نہیں دیے، تو بتاؤ یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے شک صحیح بات۔ اگر تجھے اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو میرے رسول کا فرمان یہ ہے، میرے رب کا فرمان یہ ہے، اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نے جھلنگے مت دینا، تو نے اُف مت کہنا، کبھی آنکھیں نکال کے مت دیکھنا۔ وہ تجھے زمین نہ دے، تجھے جائیداد نہ دے، تجھے گھر نہ دے، تیرے حصے میں تجھے کچھ بھی نہ دے، تب بھی انہیں اف مت کہنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ بے شک بے شک۔ بھئی یہی تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم صرف پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ قرآن شریف دیکھیں آپ، مشکات شریف دیکھیں، اللہ کے رسول مشکات میں ارشاد فرماتی وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تجھے زمین سے جائیداد سے وہ بے دخل کر دی، چھوٹے بھائی کو دے دے، بڑے بھائی کو دے دے، تجھے کچھ نہ دیا۔ آدمی کی یہی تو شکایت ہے، لیکن منور رانا نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے کسی کے حصے میں گھر آیا، کسی کے حصے میں زمین آئی، یا کوئی دکان آئی، ارے سب سے خوش نصیب ہے وہی بیٹا کہ جس کے حصے میں ماں آئی۔ فرمایا مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، تم اپنی ماں کی آنکھیں چوم لینا، روشنی بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا ماں کی محبت دیکھنی ہے نا، فرمایا اس طرح بھی میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس طرح بھی میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ماں جب بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں جب بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ اور ایک شعر اور مجھے شاید ذہن میں آ رہا میرے، کہتے ہیں صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، چین و سکون کی دولت سب مجھ پہ بار دی۔ ایک بار میں نے کیا کہا، ایک بار میں نے کیا کہا کہ سر میں تکلیف ہے، ماں نے پوری رات دعا میں گزار دی۔ تو برادران اسلام، ہم حضور سے لیں، مگر ہمارے بزرگوں میں بھی بڑی غلطی ہو گئی ہے، خامیاں کہنا سب کوئی چاہیے۔ بھئی جہاں ہم میں بھی کمیاں ہیں تو بزرگوں میں بھی بڑی کمی ہو گئی۔ اولاد نے فری کر دیا انہیں کہ ابا تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں صرف اللہ اللہ کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، بس نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، دعا کرو، تو انہیں چین نہیں آئے گا۔ صبح ہی جائیں گے، پیڑ ہلائیں گے لوگوں کی جگہ، مینڈے کاٹیں گے، برسین چرائیں گے، پتہ چلا ہوٹلوں پہ بیٹھ کے غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، ادھر کی ادھر کی، تمام معلوم نہیں یہ تیل بدن کا پھک جاگا، یہ سانس بھی ایک دن رک جاگا، ارے بیڑا پار اسی کا ہے جو سامنے رکھ کے جھک جاگا۔ یہ جھکنے تیار نہیں ہے، یہ بالکل بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ جب اولاد نے فری کر دیا تو نماز تہجد بھی پڑھو، نماز اشراق بھی پڑھو، نماز چاشت بھی پڑھو، تمہیں کام کیا ہے؟ کیوں اللہ کی عبادت سے دور ہوتی چلے جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرو۔ کتنا اللہ کے گھر کی صفائی کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، حوروں کا مہر ہے اس کا کوڑا۔ امام بخاری سے پوچھو حرم کی نالیاں اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے تھے، امام مالک سے پوچھو 40 سال گزارے مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو 12 سال درس حدیث پڑھایا مدینہ میں، حضور کے روزے کی صفائی جب کرتے تھے، اللہ کے گھر کی صفائی جب کرتے تھے تو جھاڑوؤں سے نہیں بلکہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتے تھے، اپنی داڑھی سے حضور کے روزے کو صفائی کرتے تھے۔
اور جب 12 سال گزر گئے نا صفائی کرتے کرتے اور حضور کے روزے کا دیدار کرتے کرتے، تو حضور نے بشارت دی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جاؤ تم ہندوستان چلے جاؤ، تمہارا مقام ہندوستان میں ہے۔ کہا ہے اللہ کے رسول میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کا دیدار کرتا ہوں، اور وہاں چلا جاؤں گا تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کے روزے کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ہم نے تمہیں یہ تحفہ دے دیا کہ تم جہاں چاہو گے جب چاہو گے ہمارا دیدار کر لو۔ سبحان اللہ۔ گویا کسی شاعر نے اسی کی تو منظر کشی کی، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ ایسے انہوں نے عبادتیں کی، اور یہ بس شاعر کی شاعری میں سن لو، کہتے یہ تیل بدن کا پھک جاگا، یہ سانس بھی ایک دن رک جاگا، بھیڑا پار اسی کا ہے جو سامنے رب کے جھک جاگا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، جی جی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گھمنڈ کرے، ایک روز بڑھاپا آوے گا، تیرا چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ پہ کھاوے گا۔ یہ رنگ تیرا ڈھل جائے گا، تیرے بچے تجھے چڑھائیں گے، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دے اور آپ مزے اڑاویں گے۔ یہی بات ہے۔ اور جب کوئی خدمت تو انہیں کہے گا، جب چارپائی پہ بیٹھنے کا نمبر آتا ہے اور اولاد لڑتی ہوتی ہے اور یہ بولے کچھ تو اولاد کہتی ہے تم خاموش بیٹھے رہی ہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ کہنے جب کوئی خدمت تو انہیں کہے گا پھر تجھے یہ ڈانٹیں گے، تو بیٹھا خاموش رہے گا، مال تیرا یہ بانٹیں گے۔ اور جب برا بڑھاپا آوے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی کہ تجھے مسواسی کی بازار کے 5 روپے کے پان بھی ملنا مشکل ہے۔ جب برا بڑھاپا آوے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی کہ تجھے 5 روپے کے پان بھی ملنا مشکل ہے۔ انسان سمجھا بھی مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ جا رہی ہے عمر گزرتی، ہوش میں آ جا اے بندے، یاد خدا سے دل کو لگا لے، چھوڑ کے دنیا کے دھندے، نبی سے سچا پیار کرو، کل کشتی پار لگانی ہے، پوری نمازیں ادا کرو، گر قبر میں جان بچانی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا رسول۔ خوف سے بندے اللہ کی گر ایک بھی آنسو گر جاگا، خوف سے بندے اللہ کے گر ایک بھی آنسو گر جاگا، یہ ادا خدا کو پیاری ہے، تیرا ڈوبتا بیڑا تر جاگا۔ رو تو کم سے کم اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے۔ فرمایا عینانی، 2 آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہم النار، جنہیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک فرمایا اخرجوا من النار، انہیں نکال دو، آج جہنم کی آگ سے باہر نکال دو۔ وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں
اللہ کی پہرے داری، اللہ کے راستے میں چلنے والوں قافلوں کی پہرے داری میں رات جاگ کر کے گزارتی۔ اب آئیے والدین کی صرف محبت کا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ حضور کا سننے کا۔ جی ہمیں ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی سرکار نے کی ہے اپنے والدین سے۔ والد کا سایہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ گیا، اور ماں جب اپنے 6 سال کے لخت جگر کو والد کے ننہال بنو نجار میں لے کے گئی تھی مدینے میں، اور 1 مہینہ وہ مہمانداری کر کے جب واپس آ رہی تھی راستے میں طبیعت علیل ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ ام ایمن ساتھ میں موجود ہیں، حضرت آمینہ نے ام ایمن کے حوالے اپنے لخت جگر کو کر دیا، فرمایا یہ میرا معصوم سا بیٹا ہے، ام ایمن تیرے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور سرکار اپنی ماں سے لپٹ گئے، امی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، امی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس رسول نے کیسی اپنے ماں باپ سے محبت کی، اور بتاؤ اس دعا کی قبولیت میں کسی کو کوئی شک ہے کہ جس کے بد دعا کے کرنے والے جبریل امین ہوں، سارے فرشتوں کے سردار ہوں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے سارے نبیوں کے امام ہوں؟ کیا اس آدمی کی اس دعا کی مقبولیت میں کسی آدمی کو کوئی شک ہے؟ اور حضور نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے لعنت فرمائی۔ جبریل نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ میں دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ حضور نے کیسی محبت کی۔ جنگ حنین کے موقع پر سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ اکرام کا جھرمٹ لگا، ایک ضعیفہ برقع پوش عورت آئی، ضعیفہ عورت ہے آ رہی، اور جب مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئی تو حضور نے جب انہیں دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سرکار کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہم کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے، ہم تو بیٹھے ہی رہتے چارپائی پہ، ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بڑوں کا ادب اور احترام ہے۔ میرے رسول نے فرمایا وہ بوڑھا آدمی جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، اور وہ چھوٹا آدمی جو اپنے بڑوں کی عزت و تعظیم نہ کرے، سرکار فرماتی وہ ہم میں سے نہیں ہے، فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ آتے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات آتے ہیں تو ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ فرمایا اپنے بزرگوں کو آگے جگہ دو۔ مثلاً محفل میں بیٹھے ہو، کوئی بوڑھا ہم سے عمر میں زیادہ آیا، کھڑے ہو جاؤ، آپ یہاں بیٹھے۔ مسجد میں ہے، سب میں اگلی سب میں بیٹھے، کوئی بزرگ آیا آپ یہاں بیٹھے، ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات لکھی امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ حکومت کے کاموں میں مصروف ہیں، یعقوب علیہ السلام دربار میں تشریف لے آئے۔ کیسے یوسف ہیں؟ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کیسے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، 4000 نبیوں کو پیدا فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں۔ حکومت کے کام میں مصروف ہیں، باپ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی ہیں۔ احسن القصص کہا قرآن میں، یعنی قرآن میں ہم نے بے شمار قصے رکھے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت قصہ اگر کسی کا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بے شک بے شک، احسن القصص کہا قرآن میں۔ یوں تو ہمارے نبی کی مثال تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جی بے شک، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، بے شک، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان رب، سبحان اللہ۔ اور وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا خدا۔ بس جملہ یہ بتانا مقصود ہے، کھڑے نہ ہوئے نا باپ کی تعظیم میں،
یوسف علیہ السلام، ہمارا اور آپ کا نام تو اگر ان کی غلامی میں قبول ہو جائے تو یہی ہماری خوش نصیبی ہے، بے شک بے شک جب ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب باپ کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوئے، آواز آئی، یوسف اپنی عزت و جلال کی قسم، تم اپنی باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے ہو، اب تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک قول میں لکھا، امام غزالی نے صرف یہ جملہ لکھا جو میں نے آپ کو سنایا، فرمایا یوسف تم اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے ہو تو تمہاری نسل میں اب کوئی نبی پیدا نہیں فرماؤں گا۔ ایک قول میں لکھا کہ اس بات سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے انہیں اللہ نے اپنا نبی بنایا، اور اس بات کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے باپ آتے ہیں ہم سرہانے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہ کہ اپنے باپ کے کبھی سرہانے مت بیٹھیں، کبھی اونچی آواز میں ان سے کلام نہ کریں، بلکہ سر جھکا کے ان کی باتوں کو سنو اور ان کی دلجوئی کی باتیں کریں۔ میرے رسول کی بارگاہ میں برقع پوش عورت آئیں، سرکار نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور اپنی کاندھے سے اپنی چادر اتاری، فرش پہ زمین پہ بچھا دی، استقبال کیا، خوش آمدید کہا اور کہا اے مائی اس چادر پہ بیٹھو، اس چادر پہ۔ ضعیفہ عورت مسجد نبوی میں، پہلے عورتوں کا مسجدوں میں جانا جائز تھا، عورتیں جاتی تھیں۔ حضور کے دور حیات میں یہ عمر فاروق اعظم کا دور آیا، عمر فاروق اعظم نے روک لگا دی، اب کوئی عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی۔ عورتیں شکایت کرنے آئیں حضرت عائشہ کے پاس، بہت بڑی محدثہ تھی حضرت عائشہ، کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے حضور نے روک نہیں لگائی، عمر نے روک لگا دی۔ جی تو فرمایا اگر حضور بھی حیات ہوتے تو وہ بھی آج روک لگا دیتے، آج روک لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی روک لگا دیتے۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی تعریف کی، یہ وہ وقت ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی تھیں۔ تو حضور نے چادر بچھا بیٹھ گئی ضعیفہ عورت، سرکار بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سر جھکایا، ان کی باتوں کو سنا، انہوں نے حضور سے کچھ باتیں کی، سرکار نے سنا، پھر سرکار نے سر اٹھا کے صحابہ کو دیکھا، ارشاد فرمایا ارے کھجوروں کا آپ جور لاؤ بنا کے، کھجوروں کا شربت تو لاؤ۔ پہلے کھجور کا شربت بنا کے مہمان کو پلایا جاتا تھا، فرمایا کچھ آپ جور لاؤ بنا کر۔ صحابہ نے کھجوروں کا میٹھا پانی کیا اور کٹورے میں رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے اس ضعیفہ کو دیا، فرمایا مائی یہ پانی، انہوں نے پانی پیا۔ سرکار نے پھر اٹھا کے سر کہا کچھ تحفے ہوں تو لے کے آؤ۔ صحابہ گئے دوڑے دوڑے کچھ تحفے لے کے آئے، سرکار نے اس ضعیفہ عورت کو وہ تحفے دی۔ فرماتے وہ پھر کھڑی ہوئی تو سرکار بھی کھڑے ہو گئے، پھر وہ چلنے لگی تو سرکار ان کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ مسجد نبی کے دروازے سے نکل گئی، سرکار بھی نکل گئے، پھر خوب دور تک سرکار انہیں چھوڑ گیا۔ جب واپس آئے نا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ خوش نصیب عورت کون تھی کہ جس کی تعظیم نبیوں کے امام نے ایسی فرمائی ہے؟ کون خوش نصیب عورت تھی یہ؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا صحابہ یہ تمہاری نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے بچپن میں تمہارے نبی کو دودھ پلایا ہے، ہم نے ان کی ایسی تعظیم فرمائی۔ رضائی ماں کی ایسی تعظیم فرمائی رسول اللہ نے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کیا ہے صاحب؟ آج کے دور میں یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی، اور خاص بات 2 بوٹی 2 روٹی اور 10 کا نوٹ،
جی پیسے ضرور دینا، 2 وقت کی روٹی کھلاتے رہو بڑھیا، جو خود کھا انہیں بھی کھلا، اور جیب سے 10 روپے 20 روپے روز دیتے رہو، تم سے اچھا کوئی بھی نہیں، دعائیں دیں گے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے ان کی قبر کی زیارت ہو سکے تو روز جاؤ، روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پیر جمعرات میں جاؤ، جمعے کے دن جاؤ۔ حدیث میں ہے جو آدمی جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے، جو اولاد اپنے والدین کی قبر پہ جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کے سورہ یاسین شریف پڑھتی ہے، تو اللہ پاک اس کے پلٹنے سے پہلے اس کے والدین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام اپنی زندگی میں نکھار پیدا کر، نمازوں کی پابندی کر، اور کلمے کا ورد رکھو، اور ہر برائی سے بچو، ہر برائی سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے اماموں کی قدر کرنا چاہیے دل سے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی جب تعظیم کرو گے تو گویا تم خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، اور سچی توبہ اللہ کے حضور میں کریں۔ جب ہم سچی توبہ کر لیں گے اور ان باتوں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی پار ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہم نے آپ نے کر لی، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خود کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، چمن میں پھول رہے تو انشاءاللہ پھر کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا